بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اپنی پوری روحانی برکتوں کے ساتھ آیا اور رخصت ہو گیا۔ رمضان المبارک نے ہم نے بہت ساری عبادتیں انجام دینے کی کوشش کی۔ رمضان میں ہمارا اپنا ایک معمول تھا، ایک شیڈیول تھا، ایک روٹین تھی جس کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا شیڈیول ہونا چاہیے، آئیے آج کی ویڈیو میں ہم یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کے اثرات ہماری زندگی میں باقی رہیں۔ رمضان المبارک کے بعد ہمیں 6 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے، 6 اعمال کا خاص طور سے اہتمام کرنا۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز با جماعت کی پابندی، نمازوں کا اہتمام۔ رمضان المبارک میں ہم پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز کا حساب قیامت میں سب سے پہلے ہونے والا ہے۔ نماز سب سے بنیادی اور بیسک اسلام کا رکن ہے اور کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں۔ اس لیے جو مرد ہیں وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں وقت ہوتے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا عمل ہے۔ رمضان میں ہم نے جیسے نمازوں کا اہتمام کیا، پابندی کی، رمضان کے بعد بھی ہمیں مستقل نمازوں کا اہتمام کرنا۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے سنن و نوافل۔ رمضان المبارک میں چونکہ اعمال کی ایک ہوا چلتی ہے، نیکیوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں اور نفل نمازوں کا بھی ہم اچھا خاصا اہتمام کر لیتے ہیں، اور رمضان کے بعد سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، نوافل چھوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم سنتوں اور نفل نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، کیونکہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس کوتاہی کی تلافی نفل نمازوں سے کی جاتی ہے۔ روایت بڑی لمبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرض نمازوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا، پھر اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ پاک پوچھیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو تو صحیح میرے بندے کے پاس کیا کوئی نفل نماز بھی ہے۔ اگر نفل نماز ہوگی تو کہا جائے گا اتموا لعبدی فریضتہ من تطوعہ، اس کی جو نفل نمازیں ہیں ان نفل نمازوں کے ذریعے فرائض میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کر دو، مکمل کر دو۔ کوتاہی کا مطلب چھوڑنا نہیں، چھوڑنے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کوتاہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھی، وقت پر نماز نہیں پڑھی، جماعت کا اہتمام نہیں کیا، تو یہ نماز کی کوتاہیاں ہیں۔ ان کوتاہیوں کی تلافی ہماری نفل نمازوں سے ہوتی ہے، اس لیے نفل نمازوں کا، سنتوں کا خاص طور سے اہتمام رمضان کے بعد بھی ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اور سنن و نوافل میں بھی جو مؤکدہ سنتیں جن کو سنن مؤکدہ بولا جاتا ہے، جن کا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا، ان سنتوں کی ضرور پابندی کرنے کی کوشش کرنا۔ ان سنتوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی خاص طور سے ارشاد فرمایا من صلی فی یوم 12 رکعۃ، جو 12 رکعتیں سنتیں پڑھتا ہے فرض کے علاوہ، جو سنن مؤکدہ ہے، جو 12 رکعتیں مؤکدہ سنتوں کی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے، ضرورت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، اس لیے خاص طور سے رمضان کے بعد بھی سنتوں کا اہتمام ضرور کرنا۔ تیسرے نمبر پر جس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت اور تدبر۔ رمضان میں قرآن کریم ہم تراویح میں سنتے رہے، پڑھنے کی کوشش ہم نے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی،
تو یہ جو کوشش ہے، یہ جو تعلق ہمارا رمضان میں قرآن کریم سے ہوا تھا، اس کو سال بھر باقی رکھنا ہے۔ چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر ثواب ہے، ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اور تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، سمجھنا، یہ تو قرآن کریم کو نازل کرنے کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے روزانہ ایک مخصوص مقدار میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا، اور 1-2 آیتیں صحیح ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا، معتبر تفسیروں کو سامنے رکھ کے ان آیتوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا، یہ سلسلہ بھی ہمارا رمضان کے بعد مستقل جاری رہنا چاہیے۔ اور جو چوتھا عمل ہے، چوتھا کام جس کا ہمیں رمضان کے بعد بھی اہتمام کرنا ہے، وہ صدقہ خیرات ہے۔ رمضان میں جو کام عموماً ہم زیادہ کرتے ہیں وہ صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، صدقہ خیرات بھی ادا کیا جاتا ہے، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا کام ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ رمضان تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد روزانہ کچھ صدقہ کریے، منتھلی بیسس پہ کچھ ایک مخصوص رقم طے کر لیجئے کہ ہم مہینے میں اتنا صدقہ کریں گے، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں ہمارا صدقہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کا جو غصہ ہے، جو جلال ہے، وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ غصے میں آ سکتے ہیں، تو وہ جو غصہ جلال ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور انسان بری موت سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں ہم صدقہ خیرات کرتے رہے تو رمضان کے بعد بھی اس معمول کو جاری رکھنا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ نفل روزے۔ رمضان تو پورا ہم نے روزے رکھے، لیکن سال بھر پھر ہم روزوں سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم نفل روزوں کا بھی باضابطہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ نفل روزے رکھتے تھے، جیسے جمعرات اور پیر کا روزہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات میں شامل تھا، نفل روزوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھنے کا اہتمام فرمایا جمعرات اور پیر کا روزہ۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیوں آپ نفل روزے رکھتے ہیں، یا جمعرات اور پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا، تعرض الاعمال کل اثنین وخمیس، کہ پیر اور جمعرات کو اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں۔ تو ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، ہمارے بھی اعمال پیش ہوں گے، تو اگر ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ راضی اور خوش رہیں گے۔ جمعرات اور پیر کا روزہ ہے، ایسے ہی مہینے میں کم سے کم 3 روزے، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بحسبک ان تصوم کل شہر 3 ایام، کوئی شخص اگر مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو ایک روزے کا ثواب 10 دن، اور 3 روزوں کا جو ثواب ہے وہ پورا مہینہ، یعنی مستقل۔ ہم مہینے میں 3 روزے رکھیں گے، ہر مہینے میں رکھیں گے تو پوری زندگی مستقل ہمیں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اس لیے جمعرات اور پیر کے علاوہ ہر مہینہ 3 دن کے روزے رکھنا، اور اگر یہ 3 دن جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، چاند کی جو تاریخ ہے، اسلامک جو منتھس ہیں، اس میں اگر 13، 14، 15 پہ اگر ہم رکھ لیں، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یہ تو اور زیادہ بہتر، یعنی مہینے کے 3 روزے ان تاریخوں میں اگر رکھ لیے جائیں، کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، الگ الگ رکھے جا سکتے ہیں، ایک ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ان 3 تاریخوں میں 13، 14، 15 اگر ان تاریخوں میں رکھے جائیں تو اور بہتر ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا صمت شیئا من الشہر فصم 13 و14 و15، کہ جب تم رکھ رہے ہو روزے تو ان تاریخوں میں رکھو، 13، 14، 15۔ تو نفل روزوں کا بھی خاص طور سے رمضان کے بعد ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اور جو چھٹا کام ہے وہ ہے
صبح شام کی دعائیں۔ رمضان میں ہم بہت ساری دعائیں کرتے رہے، تہجد میں بھی ہم نے دعا کی، سحری کے بعد دعا کی، افطار کے موقع پر دعا کی، خاص راتوں میں ہم نے دعا کی، اور رمضان کے بعد ہم نے دعائیں چھوڑ دی۔ تو یہ مناسب نہیں۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول دعائیں ہیں، ہر وقت کی جو مسنون دعائیں ہیں، صبح شام کے جو اذکار ہیں، اور ایسے ہی صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا وغیرہ، ایسے بہت سارے ہمیں معلوم ہیں، ہمارے چینل پہ صبح شام کی وہ دعائیں بتلائی گئی ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کریں گے، زندگی میں برکت بھی رہے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور بہت ساری آفتوں سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت بھی ہو جائے گی۔ یہ 6 کام ہیں جو ہمیں رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کرنا ہے، مستقل ان کاموں کو کرتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک روزہ ہم نے رمضان میں رکھا، رمضان کا روزہ صبح سے شام تک تھا، اور ایک روزہ ہماری زندگی بھر کا روزہ ہے۔ رمضان کے روزے میں ہمیں کھانے پینے سے احتیاط کرنا تھا، بیویوں سے فزیکل ریلیشن بنانے سے احتیاط کرنا تھا، اور یہاں اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے، حرام سے احتیاط کرنا ہے۔ اور رمضان کے روزوں میں ہم حلال سے بھی بچتے رہے، تو رمضان کے بعد کم سے کم درجے میں حرام سے ضرور ہمیں احتیاط کرنی ہے، نافرمانی سے، گناہ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، حرام سے، جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے تو پھر آئندہ جو رمضان آئے گا وہ رمضان اور ہمیں اللہ کے قریب لے جائے گا، اس کے بعد جو رمضان آئے گا اور ہمیں اللہ کے قریب لے جائے گا۔ رمضان کی برکتیں ہماری زندگی میں مستقل نظر آتی رہیں گی۔ تو کرنے کے 6 کام ہیں، اور نہیں کرنے کا ایک کام ہے، صرف اللہ کے نافرمانی سے بچنا، گناہ سے بچنا ہے۔ یہ کچھ باتیں اہم رمضان المبارک کے بعد ہمارے جاننے کی تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، یہ باتیں پسند آئی ہیں، اس پر عمل کریے، دوسروں کو بتائیے، لائک کریے، کمنٹ کریے، اور پھر دوسروں کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ حاصل کرنے کی